بزرگ فرماتے لے دے کے پھر ادھر ہی آئے گا، بولے میرے لیے تو وہی یہی ہے جو ہے جیسی. تو اتنے آپشن اس کے لیے رکھ دیے دفتروں میں اور بازاروں میں، تو پھر وہ کیوں اپنی زوجہ سے محبت کرے گا؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے ایسی محبت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیسی محبت کی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. امی عائشہ اس وقت نوعمر تھی، کم عمر تھی، وزن کم تھا، آپ علیہ السلام کا جسم بھاری تھا. بھاری سے مراد ایسا نہیں جیسے ہمارا ہوتا ہے، یعنی امی عائشہ کے مقابلے میں جسم بھاری تھا. تو قافلے کو اللہ کے نبی نے آگے روانہ کر دیا، تم جاؤ تاکہ بے پردگی نہ ہو. اور امی عائشہ سے کہا کہ میرے سے دوڑ میں مقابلہ کرو. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے، اور شوہر بھی کون؟ سید الانبیاء، جن سے بہتر پرسنالٹی کسی کی نہیں ہو سکتی. شخصیت کی عالم کہتے ہیں ہماری شخصیت مجروح ہو جائے گی. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے دوڑ لگائی، امی عائشہ فرماتی ہے میں اس دوڑ میں جیت گئی. جسم ہلکا تھا. دوبارہ کئی سال کے بعد سفر کا موقع آیا، آپ علیہ السلام کو وہ واقعہ یاد تھا کہ یہ مجھ سے جیت گئی تھی. آپ علیہ السلام نے پھر قافلے کو آگے بھیجا اور امی عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جسم بھاری ہو چکا تھا، اللہ کے نبی دوڑ میں جیت گئے اور فرمایا یا عائشہ تل کا بتل کا سابقہ، یہ اس جیت کے مقابلے میں ہے جو پہلے تو نے جیتی تھی. برابر ہو گیا حساب کتاب، یہ اس کا مقابلہ میں نے کروایا. آج گھر میں جاتا ہے نا شادی شدہ آدمی، باہر دوستوں میں بیٹھے گا، ہاں بھائی کیا حال ہے، اور خوب گپ شپ. جیسے ہی گھر جائے گا ناک پہ مکھی بٹھا لے گا. جس آدمی کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو کیسے دیکھ رہا ہو، ہاتھ بندھے ہوئے اور ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو، تو اس کی پوزیشن دیکھیے چہرے کی کیا ہوتی ہے. ایک دم یوں کر کے جو ہے نا آپ کو بس ایسے دیکھ رہا ہو. یہ حال ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہیں، نہ سلام کرنے کی توفیق ملتی ہے، دور سے آئیں گے اپنے کمرے میں گئے ادھر ادھر چیزیں پھینکی. اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اذا دخلتم بیوتا، جب گھر میں داخل ہو فسلموا علی انفسکم، اپنے گھر والوں پر سلام کرو، زور سے سلام کرو. ہمارے جاننے والے 2-3 گھر چھوڑ کے ہمارے گھر کے قریب رہا کرتے تھے. جب گھر میں آتے نا شام کو دفتر سے، گھر میں داخل ہوتے ہی اتنا زور سے سلام کرتے کہ ہمارے گھر تک آواز آتی. مجھے ان کا یہ انداز بڑا پسند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے جب اتنی زور سے سلام کرے گا نا، اسی سے گھر کا ماحول کافی اچھا ہو جاتا ہے. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے سلام ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، برکت والا اور پاکیزہ کلام ہے، اس سے ابتدا کیا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحیح مسلم کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی کے محراب میں کچھ حبشی کھیل رہے تھے، تیر اندازی وغیرہ. امی عائشہ فرماتی ہے میں 9 عمر تھی، اور 9 عمر لڑکیوں کو عام طور پہ اس قسم کے کھیل دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ کو لائٹ کی طرف توجہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا خیال کرتے ہوئے مجھے مسجد نبی کی دیوار سے اٹھایا کسی اوپر جگہ پہ، اور آپ علیہ السلام کے کندھے اور کان کے درمیان، یعنی کندھے پہ میں نے سر رکھا اور میں نے وہ کھیل ان کا دیکھا. فرمایا میں جب تک دیکھتی رہی اللہ کے نبی نیچے نہیں اترے، دکھاتے رہے. فرمایا دیکھو ایک 9 عمر کو کھیل کا کتنا شوق ہوتا ہے، لہٰذا سوچو حضرت کتنی دیر میں نے دیکھا ہوگا. یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو آپ علیہ السلام اترے. آج زوجہ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے جو لا کے کیا دے دیں گے، یا تو اس کو سینما کا ٹکٹ لا کے پکڑا دیں گے، آپ جائیں خود ہی فلم دیکھ کے آ جائیں، کیونکہ انہوں نے جس سینما میں جانا ہے وہ بیوی کو لے جانے کے قابل نہیں. آئی بس معذرت کے ساتھ سب ایسے نہیں ہوں گے. یہ کھیل سے سینما وینما مراد نہیں ہے، آپ سینما میں لے جانا شروع کر دیں. جائز کھیل. اور اس سے کرکٹ بھی آج کل جو بین الاقوامی سطح پہ کرکٹ کے میچز دیکھے جا رہے ہیں، کہیں آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ اچھا یہ ہم بیگم کے ساتھ اسٹیڈیم میں جا کے دیکھیں گے. جو بےحودگی اور بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے وہ نہ آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے اور نہ اپنی زوجہ کو دکھانا جائز ہے. اس سے جائز کھیل مراد. لیکن یہ تو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا بہترین معاملہ رکھا ہے. ایک حدیث سنا کے، اپنی 2 حدیثیں سنا کے جنرلی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کب تو مجھ سے خوش ہے اور کب تو مجھ سے ناراض ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ جب تجھے کسی بات پہ قسم اٹھانی ہو اور تو مجھ سے خوش ہو تو کہتی ہے لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر میرا نام غائب کر کے قسم اٹھاتی ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے تجھے ناراض ہونے کی اجازت کس نے دی؟ تجھے روٹی ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے؟ تو تھوڑا بہت ناراض ہونا عورت کا حق ہے. پیغمبر کی زوجہ سید الانبیاء سے ناراض ہوا کرتی تھی. حضرت عائشہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا لا ادعو الا اسمک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام لینا ترک کر دیتی ہوں،
دل میں آپ کو ترک نہیں کرتی. یہ محبت آگے سے اس لیے مل رہی تھی کہ یہاں سے اتنی محبت مل رہی تھی. شوہر کی طرف سے ایسی محبت ملتی ہے تو پھر بیوی کی زبان سے بھی پھولجھڑیاں ہی نکلتی ہیں. شوہر جب کاٹ کھارنے کو دوڑتا ہے تو پھر وہاں سے بھی اچھی توقع نہیں رکھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. شوہر کو کوئی گرل فرینڈ کا فون آتا ہے, پھر دیکھو کتنی محبت مٹھاس اس کی زبان. میں دیکھتا ہوں صبح شام لڑکا بات کر رہا ہوتا ہے, میں بات چیز سے دور سے بتا دیتا ہوں 1 کلومیٹر دور گرل فرینڈ سے بات کروں, دور سے 1 کلومیٹر دور سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. ایسی مٹھاس محبت. بیوی سے بات کرے گا, کہہ رہا پھر آ گئی کم وقت, مس کال آ گئی. گھر لے جا کے بھی چین نہیں لینے دیتی, گھر جا کے ماں باپ کے گھر جا کے بھی فون کرتی ہے. تو کچھ تھوڑی سی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھ لینی چاہیے. اس بارے میں باتیں تو بہت ہیں کرنے کی, وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, اور آج وقت بھی کچھ میں نے اضافی لے لیا آپ لوگوں کا. تو انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو وہ اگلے ہفتے, بہت ساری رہ گئی ہیں. ابھی تو 10واں حصہ بھی میں نے بیان نہیں کیا, جو اللہ نے عورتوں کے حقوق قرآن مجید اور احادیث میں بیان کیے ہیں, وہ 10واں حصہ بھی ابھی تک میں نے بیان نہیں کیا آپ کے سامنے. موقع ملا تو پھر بیان کریں گے, نہیں تو پھر اگلے ہفتے کے بجائے کسی اور ہفتے بیان کر دیں گے. عقل مند کے لیے 12 اتنا بھی کافی ہے. اور ارادہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.